السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو پیچھے واقعات بیان ہو رہے ہیں، یعنی یہ جو 62 کی جو آیت ہے، اس سے پیچھے جتنی بھی آیات اس کے اندر واقعات بیان ہو رہے ہیں، جیوز سے ریلیٹڈ، کرسچینٹی سے ریلیٹڈ، اور مسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یہی چیزیں، یہی غلط چیزیں تم نہ کر بیٹھنا۔ لیکن افسوس یہ کہ جو جیوز کے عقائد ہیں وہی آج ہم اجمی مسلم کے بھی وہی عقائد، جو کرسچینٹی کے ہاں عقائد ہیں وہی عقائد ہمارے ہاں ہم اجمی مسلم کے ہاں رواج پذیر ہیں۔ تو اسی چیز کو قرآن کریم نے سمجھایا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ چیز جو ہے تمہارے لیے تباہ کن ہوگی۔ تو الفاظ ہے ان ھذا لہو القصص الحق، بلا شبہ یہی قصص الحق یعنی سچا بیان ہے۔ قصص اسی سے قصہ ہے، اور الحق وہ ہوتا ہے جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے، یعنی وہ امیجنری نہ ہو، تخیلاتی نہ ہو کہ خیالوں کی دنیا میں ہو، جس کو ہم کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکانا، وہ نہ ہو، ٹھوس ہو، واضح ہو، حقیقت بن کر سامنے ہو، اس کو قرآن الحق بولتا ہے، اور وہی سچ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ یہی قصص الحق یعنی سچا بیان ہے جو ہم ان آیات میں بیان کر رہے ہیں، جیوز سے متعلق، کرسچینٹی کے متعلق۔ تو تم بھی کہیں انہی کی طرح نہ ہو جانا، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور انہیں بھی سمجھا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم صرف مسلم کے لیے نہیں ہے، یہ تو جتنی بھی انسانیت ہے قیامت تک کی، وہ زمین کے کسی بھی خطہ میں رہ رہی ہو، کسی بھی زمانے میں رہ رہی ہو، سب کے لیے ہے۔ وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو مت کے لوگ ہوں، جین مت کے لوگ ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، قرآن کریم سب کو دعوت دیتا ہے۔ اور اس کا پیغام کیا ہے؟ انسانیت، انسانیت کا فلاحی نظام۔ تو وہ تو اسی وقت قائم ہوگا، ایک پلیٹ فارم کے اوپر پوری انسانیت اسی وقت اکٹھی ہوگی، پوری انسانیت ایک قوم اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے اپنے ریلیجن، اپنے اپنے ریلیجس سیکٹس اور اپنے اپنے ریلیجس بلیفز کو چھوڑ دیں گے، گیو اپ کر دیں گے۔ پھر یہ انسانیت ایک قوم بن سکے گی اور ایک پلیٹ فارم پہ آ سکے گی، پھر جرائم کا راستہ بند ہو سکے گا، کیونکہ ریلیجس بلیف کے اندر تو آپ وہ ریچولز ہیں، ریچولز کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو پھر آپ کے وہ ان عقائد کی روح سے آپ کے گناہ یعنی جرائم معاف ہو جاتے ہیں، آپ کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ کو آخرت میں بھی آپ چھوٹ جاتے ہیں، وسیلہ مل جاتا ہے، یعنی آپ کی وہ جو ریلیجس خیالی دنیا ہے اس کی روح سے، حقائق کی دنیا کی روح سے نہیں۔ حقائق کی روح سے تو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اللہ کے قانون مکافات عمل کا، اس کے اندر تو کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کرتے رہیں آپ ریچول۔ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ بلا شبہ یہی سچا بیان ہے جو ہم ان آیات کے اندر تمہیں بیان کر رہے ہیں، تمہارے آگے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں قرآن کریم جب کوئی چیز بتاتا ہے نا تو اس کو سم اپ بھی کرتا ہے، وہ بڑا قابل غور ہوتا ہے۔ اب یہ سارے واقعات بھی قرآن نے بتا دیے، ان کے متعلق یہ بھی کہہ دیا، اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ یہی سچا بیان ہے جو ہم تمہیں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ الہ کا ترجمہ انہوں نے کر دیا معبود، اور معبود کا معنی وہ ہوا جس کی ورشپ کی جائے، یعنی ریچولز بن جائیں، ہم ریچولز بن جائیں۔
اور ریچول بن کر اس کی ورشپ کریں، یہ اس کا معنی ہو گیا۔ قرآن کے سراسر خلاف، اور اس کا نقصان سب سے بڑا کہ ہم جرائم پہ جرائم کیے جا رہے ہیں، اور مذہب کی روح سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ ریچول کر رہے ہیں تو ہمارے وہ جرائم معاف ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ان ریچولز کی وجہ سے، ورشپ کی وجہ سے ہمیں وسیلہ بھی مل جائے گا، ہماری شفاعت بھی ہو جائے گی۔ قرآن کے بالکل یہ عقائد خلاف ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے، اور قرآن کے خلاف ہونے سے قرآن کا تو کچھ نہیں جائے گا، نقصان تو انسانیت کا ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سیلف ڈسیپشن یہ ہے وہ۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر الہ کا معنی کیا ہے؟ سپریم اتھارٹی، سپریم اتھارٹی اللہ کے سوا نہیں ہے، یہ ہے الہ کے معنی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی اس کا جو حکم ہے اس کے علاوہ کسی اور کا حکم کائنات میں نہیں چلتا۔ انسانی دنیا کے اندر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے کہ باقی کائنات کو اختیار نہیں دیا ہوا کہ وہ اس کا جو دل آئے وہ کرے، سورج، چاند، ستارے، زمین یہ نہیں کر سکتے، نباتات بالکل نہیں، ان کے اندر جو قوانین رکھے گئے ہیں وہ انہی قوانین کی روح سے اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ارادے اور اختیار سے اللہ کے قوانین کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا نظام بنائے اور اس کو فالو کرے۔ تو اس لیے جب اس کو اختیار دیا ہوا ہے تو یہ جو انسان ہے وہ اپنی مرضی سے اللہ کو سپریم اتھارٹی تسلیم کرے، یعنی اللہ کو تسلیم کرنے سے مراد ہے اس کے قوانین جو قرآن کے اندر ہیں ان کو سپریم اتھارٹی تک تسلیم کرتے ہوئے اپنی ریاست کا نظام اس کی روح سے بنائے اور پھر اس کو فالو کرے۔ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ ہے اس کے معنی۔ خالی کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یا میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، آپ کہتے رہیں اور پرستش بھی کرتے رہیں، ورشپ ریچولز بنتے رہیں، بن جائیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایکسپیریمنٹ کر لیں، جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے کیا چیز اچیومنٹ کی ہے، کیا اچیو کیا انہوں نے بتائیں۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ مسلم نہیں بھی ہیں وہ کتنے آگے نکل گئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی روح سے، اور کیوں نہ نکلیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو سائنس کے ہاں جو قوانین ہیں وہ تو اللہ کے ہی قوانین ہیں نا، سائنس نے تو صرف ان کو ڈسکور کیا ہے، وہ حق پر مبنی ہیں۔ یہ جو میٹیریل لاز ہیں، فزیکل لاز ہیں، جن کی روح سے یہ تمام یونیورس کام کر رہی ہے، وہ قوانین کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ سائنس نے تو ان کو ڈسکور کیا ہے، وہ سائنس کے اپنے قوانین نہیں ہیں۔ سائنس تو خود کہتی ہے کہ ہم ان قوانین کو رائٹ یعنی لکھتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو ریڈ کرتے ہیں یعنی ڈسکور کرتے ہیں۔ تو ہیں وہ اللہ کے قوانین اور وہ الحق ہے۔ تو جو قوم بھی ان قوانین کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارتی ہے وہ آگے نکل جاتی ہے، وہ آگے نکل چکے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کو سمجھ چکے ہیں۔ ہم نے اس کائنات کو قابل نفرت بنایا مذہب کی روح سے، اس کو عارضی بنایا کہ یہ چند روزہ ہے اور اس کی حیثیت مکھی کے پر جتنی ہے، مردہ لاش کسی ہے جس کو کتے جو ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی روح سے ہم پھر پسماندہ ہو گئے، کمزور ہو گئے، پستی میں گر گئے، زوال کا شکار ہو گئے۔ تو یہ چیزیں اس آیت کو سمجھنے سے آپ کو معلوم ہوگی، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ ہے چیز، یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور آگے پھر قرآن کریم بتا رہا ہے کہ کیوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس الہ کی ایٹریبیوٹ کیا ہیں۔
جس کی روح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے اس کی ریزن بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ ہی غلبہ و اقتدار اور حکمت و بصیرت والا ہے۔ یہ ہے العزیز۔ العزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا، اقتدار والا، قوت والا، اور اس کے ساتھ اپوزٹ ایٹریبیوٹ بتا رہا ہے الحکیم۔ اب ایک طرف غلبہ اقتدار ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ الحکیم، کہ وہ حکمت اور بصیرت والا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ریشنلی ڈیسیژن نہیں کرتا۔ طاقت کے نشے میں وہ ہر چیز کو اڑاتا چلا جاتا ہے، ہر چیز کو تہس نہس کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قوت ہوتی ہے، فرعون بن جاتا ہے وہ۔ لیکن یہاں پر وہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ العزیز کے ساتھ الحکیم کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود، یونیورس میں اتنا بڑا اس کو غلبہ حاصل ہونے کے باوجود، وہ اس کی طاقت جو ہے وہ مطلق العنانی یعنی ڈکٹیٹرشپ پر مبنی نہیں ہے، دھونس نہیں جماتا انسانوں کے اوپر، جبر نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ اس کی جو قوت اور جو اقتدار ہے وہ ریشنل ہے، یعنی ریزننگ کے ساتھ ہے، ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اس کے ہاں ہو، وہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ریشنلٹی ہے، تو ریزننگ ہے اس کے ہاں، وہ دلائل سے بات کرتا ہے، وزڈم ہے اس کے ہاں۔ طاقت اور اقتدار کے نشے میں وزڈم نہیں رہتا، انسان بدمست ہو جاتا ہے، فرعون بن کر تباہ و برباد کرتا چلا جاتا ہے ہر چیز کو۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جتنے بڑے غلبے اور اقتدار کے مالک ہیں، اتنے ہی ہم چیزوں کو ریشنلی دیکھتے ہیں، یعنی ہمارا جو غلبہ اور اقتدار ہے، ہماری جو قوت ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے، بصیرت پر مبنی ہے، ریشنلی ہے، ریزننگ کے ساتھ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کی روح سے ہم اقتدار کو، اپنی پاور کو ایکسرسائز نہیں کرتے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ بظاہر آپ ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کیوں کہ بس مروجہ تراجم کی روح سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ثواب ہو گیا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب تک آپ قرآن کریم کے ان الفاظ کو اس طرح سے تدبر کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ نہیں سمجھیں گے، ان کی گہرائی میں جا کر وہ معنی جو قرآن کے اندر ہیں وہ معلوم نہیں کرتے، پھر ان کی روح سے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کرتے، اپنی پرسنالٹی کو گروم اور ڈیولپ نہیں کرتے، تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ثواب ہو گیا تو کرتے رہیں، کوئی حاصل نہیں ہوگا، کچھ اچیومنٹ نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔